گا تو میں اس کو گندے انڈے ماروں گا. مشرف کے منہ کیا بھول گئی جو لہرایا کرتا تھا کہ ادھر ہم ہیں اور ہم بتائیں گے. مشرف کی پانسی پر عمل درآمد ہوتا یا وہ فیصلہ ٹھہرتا تو یہ 2.5 سال سے اس ریاست میں یہ لوگوں کے گھروں میں گھسنا ہوا کرنا مارنا پیٹنا یہ عوامل نہ ہوتے، کیونکہ قانون کا ڈر ہوتا. چاہے وہ جرنیل ہو چاہے وہ جج ہو. قاضی فائز عیسیٰ کی تمکنت ابھی بھی ہم نہیں بھولے، اس کا تکبر، اس کی عوام کے ساتھ وکلاء کے ساتھ بے رخی، بدتمیزیاں. اللہ کی شان ہے جو اپنے عدالت میں لوگوں کی توہین کیا کرتا تھا، آج دنیا بھر میں خود توہین اس کے ساتھ ہو رہی ہے اور شاید یہ مرتے دم تک اس کا مقدر ہوگی. اللہ کی شان ہے. مشرف کے منہ کیا بھول گئی جو لہرایا کرتا تھا کہ ادھر ہم ہیں اور ہم بتائیں گے. وہی مشرف تھا لاغر، کمزور، ریاست قانون اور آئین سے بھاگا ہوا، مرتے دم تک اس کو اس دھرتی پہ سانس لینا نصیب نہیں ہوا. وہ ضیاء الحق جس کی وہ جنگلی بیڑ کی طرح وہ دانگ تھے، بول گئے کہ جب مرا آج بھی ہمیں علم نہیں ہے کہ فیصل مسجد میں اس کے قبر میں جو ہڈیاں پڑی ہیں وہ انسان کی ہیں کہ کسی جانور کی ہے. کسی کو یہ علم نہیں ہے کہ سابق عامر یعنی کہ یحییٰ خان اور پیشرو ایوب خان، کسی کو علم نہیں ہے کہ ان کی قبریں کہاں پہ ہیں آج. اور یہ تاریخ کے کوڑے ہیں جو لگے ہیں ان تمام لوگوں پہ جنہوں نے اپنے وقت میں اپنے آپ کو فرعون ثابت کرنے کی کوشش کی. یہ وہ تھے جو انڈسپینسیبل تھے، جو اپنے آپ کو ناگزیر سمجھتے تھے. تو لہذا جس شخص نے اس پاک دھرتی کے لوگوں کے ساتھ، ان کے وسائل کے ساتھ، ان کے قوانین کے ساتھ جبر ظلم یا کھلواڑ کی کوشش کی، تاریخ نے ایسے ابرتناک کوڑے ان پہ برسائے ہیں کہ آج ان کے وجود کی ریونٹ جو ہے باقیات وہ بھی کسی کو دیکھنے کو نہیں مل رہی ہے. نہ کسی کو شکل دکھا سکتے ہیں. اور یہ بات جرنیلوں تک محدود نہیں ہے، ججوں کی مثال لیں. یہی افتخار چودھری، مجھے یاد ہے 2013 میں جو صدر تھا، یہ جب ریٹائر ہو رہا تھا تو کسی نے کہا اسلام آباد بار ان کے لیے کھانا کرے گی، تو میں نے کیبنٹ کو کہا آئے گا تو میں اس کو گندے انڈے ماروں گا، اور نہیں آیا. افتخار چودھری یعنی کہ کتنا بڑا فرعون بن گیا تھا. پھر ثاقب نثار کو ہم نے دیکھا، بندیال کو دیکھا، کھوسا کو دیکھا، یعنی کتنے چھوٹے ثابت ہوئے اتنے بڑے مناصب پہ براجمان لوگ. اور پھر قاضی فائز عیسیٰ کی شکل میں ہم نے سب سے بڑا عدالتی خبیث دیکھا. یہ منصف، اس کو کہنا، اس کے اعمال جو ہیں جو اس نے پاکستانیوں کے ساتھ کیا، پی ٹی آئی کو نشانہ بناتے بناتے وہ پاکستان کا بیڑا غرق کر گئے. آج یہ 26ویں آئینی ترمیم راہ اس نے ہموار کی ملی بھگت کر کے. اب نون کے لوگ چیخ رہے ہیں کہ جی ہم انگلستان میں جن لوگوں نے گرچہ گالم گلوچ نہیں ہونی چاہیے لیکن یہ سیولائز معاشرے میں سیولائز طریقے سے کسی کے خلاف پروٹیسٹ کرنا ہر ایک کا بنیادی حق ہے. آپ دھمکیاں دے رہے ہیں ہم پاسپورٹ بلاک کریں گے، ہم ہیں نا، آپ بلاک کریں ہم کھلوائیں گے، جس کا بلاک کریں گے ہم کھلوائیں گے. اور سب کو یہ یاد رکھا جانا چاہیے جو آج مناصب پہ براجمان ہے، جس طرح وہ باجوہ کی فرانس میں شاید ویڈیو آئی تھی جب اس کو پڑھ رہی تھی گالیاں، اور یہ فائز عیسیٰ کو یہ درس لیں. پاکستان کے قوانین کے ساتھ، پاکستان میں قانون کی حکمرانی کے ساتھ جو کھیلے گا عوام نے معاف نہیں کرنا ہے. تو لہذا پاکستان سموگ کا شکار، سموگ کھا رہا ہے. ابھی یہ سموگ پہلے لاہور تک محدود تھا، اب تو یہ پشاور تک پہنچ گیا ہے، اور آنے والے دنوں میں ہم اسلام آباد کے لوگ بھی اس سے محفوظ نہیں ہوں گے. پھر ماحولیاتی تبدیلیاں جو ہیں وہ آنے والے 3 سالوں میں تباہ کن ہیں. اب ہم کرپشن سے کرنے سے ہمیں فرصت ہی نہیں ہے، سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے لوگوں کے مار پیٹ اور اغوا کیے جانے سے ہمیں فرصت ہی نہیں ہے. ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے کہ ہم مستونگ میں جو بچیاں ماری گئی اور جو کوئٹہ میں جو ہیں 24-25 لوگ شہید ہوئے خودکش حملے میں، ہمارے پاس ان کاموں کے لیے وقت نہیں ہے. خیبر پختونخوا کے بارڈر ایریاز پریکٹیکلی جو ہیں قانون کی حکمرانی سے نکل چکے ہیں. وہاں
बंदूक के जोर पे फैसले हो रहे हैं। हमारे पास वक्त नहीं है इन चीजों के लिए। हमारे पास वक्त है सहाफियों को उनका आवाज मजल करने में, उनको नौकरियों से निकलवाने में, उनको अगवा करने में, सियासतदानों की लॉयल्टीज वफादारियां तब्दील करवाने में, वकला को धमकियां देने में। और पाकिस्तानियों, एक वाहिद चीज जिसने पाकिस्तान में गुंडों के राज को कायम किया है वो खौफ है। इस खौफ के बलबूते पे 25 करोड़ अवाम जो है इनको ज़िंदगी की स्टेटस तक महदूद कर दिया है। एक ही तो जिंदगी है, हमारे आबा अजदाद ने भी गुजारी ना, लाखों साल की तारीख हम पढ़ते हैं। तो जब ये एक जिंदगी हमने डर डर के और खौफ से और सिसक सिसक के गुजारनी है, तो जो तारीख में जिन लोगों ने नाम रकम किया है, क्यों कर हम नहीं दे सकते हैं? नेगोरा कराबाख की तारीख पढ़े, इराक की तारीख पढ़े, तुर्कों की तारीख पढ़े, रोमनों की तारीख पढ़े, मादी में ज्यादा ना जाए, क्यूबा की तारीख पढ़े, ची गवेरा को पढ़े, फिडेल कास्ट्रो को पढ़े, सदाम हुसैन को पढ़े। हम असर मिसाल देता हूं, ईरान को देख लें। परसों खबर चल रही थी कि पाकिस्तान के असासे जो हैं वो 2 महीनों के इंपोर्ट को जो है हम अफोर्ड कर सकते हैं, 2 महीने। ईरान जो है सन 1979 से 1979 जब खमेनी का इनकलाब आया, आज तक दुनिया के सैंक्शंस को भुगत रहा है। न दवाइयां इसके पास जाती हैं, न कोई तिजारत कर सकता है, न कोई इनका पेट्रोल खरीद सकता है। क्या कौम है, डटी हुई है, 50 साल से शायद गुजार लिए। अब इनका सीमेंट, इनका सरिया, इनका पेट्रोल, इनकी दवाइयां पाकिस्तान में स्मगल होके आती है, और कीमत जो है क्वालिटी में बेहतर, और कीमत पाकिस्तान के सरिये और पाकिस्तान की सीमेंट से सस्ती। क्या कौम है? कौमें तो ऐसी बनती है। हमारे यहां 10 सिपाही या रेंजर वाले लाठी उठाए आते हैं और एक अजदहा में लोगों का भाग रहा है, भागो भागो। तो भाई कोई इजराइल है? अगर तुम्हारा हक किसी ने मारा है और तुम्हारे हक पे बैठा हुआ है तो जाओ, डट जाओ, खड़े हो जाओ। यही हमें हमारे दीन ने सिखाया है, ये हमारे रसूल मुस्तफ़ा ने हमें बताया है, ये हमारे वालिदैन ने बताया, ये हमारी मजहब की तायीद है। क्या खुदा की जात की मुनकिर नहीं होते हम, जहां हम खौफ और डर के मारे किसी के आगे अपना हक सरेंडर करते हैं? तो लिहाजा कानून की हुक्मरानी आपकी जिंदगी के तमाम शोबे जो हैं उससे मुताल्लिका है, और दुनिया में शायद ही किसी कौम को इतनी ज्यादा जरूरत है आजकल जितना पाकिस्तान को कानून की हुक्मरानी दरकार है। तमाम मुआशरों में कानून की हुक्मरानी को इंप्लीमेंट किया जाता है अदलिया के जरिए। तो लिहाजा जदीद तहजीब में आज़ाद अदलिया जो है वो मुआशरों का एक मुतलकुल अनान हक है कि जिसपे कोई कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। आपने 26वीं आईनी तरमीम बनाई क्या कि जनाब अली 3 सीनियर मोस्ट जज जो हैं उनमें से जो भी हुकूमत को पसंद होगा वो चीफ जस्टिस बनेगा। यानी कि जो 3 सीनियर मोस्ट है, तीनों कोशिश करेंगे कि हुकूमत को नाराज नहीं करना है ताकि कोई इनमें से चीफ जस्टिस बन जाए।